وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کا عظیم ہم پر احسان ہے کہ اس ذات عالی نے مجھے اور آپ کو مبارک کلمہ کی دولت نصیب فرمائی، دین اسلام کی دولت عطا فرمائی. جتنے بھی یہاں ادیان ہیں، اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور مقبول جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اسی کو ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. آج کا جو عنوان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، جس کی بدولت ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اب ہم صحیح مسلم کیسے بنیں؟ ہم صحیح مسلمان کیسے بنیں؟ مسلمان کی کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں ایک صحیح مسلمان کی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، ہم سب کو وہ مبارک کلمے کی دولت نصیب ہوئی جس کو لے کر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو، زبان سے اور دل سے اقرار کر لو، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جنہوں نے اس نبی کی بات کو مانا، دین اسلام کو اختیار کیا اور اس کی پیروی اختیار کی، اللہ نے انہیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر کے دکھایا. تو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان کے گھر پیدا کیا، اسلام کی دولت سے نوازا، ہمیں مسلمان بنایا، ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اب ایک مسلمان کو صحیح مسلمان کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس سے اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ صحیح مسلمان ہے. یہ بہت بڑا عنوان ہے، کہنے کو چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر تجربہ کریں اس بات کا، یا تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں اس بات کو کہ کیا میری زبان سے یا میرے قول و اقوال سے، افعال سے، میرے اعمال سے، میرے ہاتھ سے لوگ کس قدر محفوظ ہیں، میرے گھر والے، میرے اقربا، میرے عزیز، میرے رشتہ دار کس قدر محفوظ ہیں، کیا وہ سالم ہیں؟ میں نے ہاتھ سے جو فیصلہ لکھا، زبان سے جو فیصلہ کیا، کیا وہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا؟ کیا وہ صحیح مسلم کا حق ادا ہوا اس سے؟ زبان کی حفاظت بہت بڑی بات ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن میں آیا کہ جو بھی انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے اس کو نوٹ کرنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اسے نوٹ کرتے ہیں، اسے لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیسا جملہ ادا کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، اسے دھیان نہیں ہوتا ان الفاظ کی طرف، مگر وہ ایسے اچھے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اتنا قرب حاصل ہوتا ہے ان کے ذریعے کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو اللہ کو اتنے ناپسند ہوتے ہیں کہ وہ اسے جہنم کے بالکل قریب تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کریں اس کا ہم دیکھیں کہ وہ الفاظ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں۔ کیا ان الفاظ کے استعمال کرنے سے ہماری زبان نے تو ادا کر دیے، کیا دوسرے کے دل پر کتنا اثر ہوا اور کیا اثر ہوا، کیا اچھا اثر ہوا یا اس کے دل کو تکلیف دینے والے الفاظ تھے؟ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے بڑا پن ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے اندر ہم گھر کے فرد ہیں، بڑے ہیں، یا اس بنیاد پر کہ ہم مرد ہیں، خواتین کو کچھ بھی الفاظ کے ساتھ پکار دیں کہ کیا ان کا دل نہیں ہے؟ بچوں کو بھی اگر ڈانٹنا ہے تو اچھے الفاظ کے ذریعے، تاکہ بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو۔ آج ہم جو الفاظ استعمال کریں گے وہ بچے بھی بڑے ہو کر وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی گریز کیا جائے کہ جن سے کسی کے دل پر برا اثر پڑے، کسی کی تربیت پر برا اثر پڑے، کسی کے دل کو دکھ پہنچے۔ ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے اور مروڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا، یا سیدنا ابوبکر صدیق ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان اتنی اہم ہے، اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور ایک شرمگاہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی جو بندہ مجھے ضمانت دے، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اتنی اہم تو ہے اللہ کے ہاں ایک زبان جو کئی خاندانوں کو جوڑ سکتی ہے، اس زبان کے ذریعے سے کیا گیا فیصلہ، اور ایک وہ زبان اگر اس کو برا استعمال کیا گیا، اس کے ذریعے سے لڑائی جھگڑے اور یہ فساد خاندانوں کو، گھروں کو نہیں خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنے اندر ایک صبر کا جذبہ، ایک برداشت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں شریف بننا پسند کرتا ہوں، کمزور پسند کرتا ہوں، بنسبت اس کے کہ میں لوگوں کے ہاں ایک قوی شمار ہوں اور وہ کمینہ ہو۔ ایسے الفاظ، یعنی ایک بندہ بہادر کہے کہ یہ اس کو تو بڑی غیرت ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک شریف انسان بننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کوئی نصیحت کیجئے۔ وہ اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے، تو فرمانے لگے کہ جس کو میری خاموشی سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوئی، وہ میری بات سے کیا نصیحت حاصل کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام کو یہی فرمانے کہ اکثر اوقات حضور علیہ السلام چپ رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام چپ کو پسند کرتے تھے، خاموشی کو پسند کرتے تھے۔ اچھی بات کہیں یا زیادہ اوقات خاموش رہا کریں۔ مسلمان کی علامات آج ذکر کرنا مقصود تھا۔ مسلم کے مقابل میں ایک منافق ہے۔ منافق کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ منافق وہ ہے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو بات جھوٹ بیان کرتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک منافق کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے وہ بات جو ایک منافق کی علامت بیان کی گئی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے
کہ ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، ہمارا رخ صحیح نہیں ہے، ہم اس نہج پہ نہیں ہیں، اس طریقے پہ نہیں ہیں جو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہم اس تعلیم پہ نہیں ہیں۔ تو ہماری بات کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ آج یہ عام ہو چکا ہے کہ سچائی، اگر ہم سچ بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ ایک تو ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کاروبار تو جھوٹ سے ہی چلتا ہے۔ تو دین نے کیا غلط تعلیم دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ایک غلط تعلیم ہے ان کی۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی تربیت کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا ہم ہر چیز میں سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا؟ ایک حلال کاروبار ہے، حلال کاروبار کے اندر اگر ہم نے جھوٹ سے کام لیا، یہ آمدنی حرام ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی۔ ہم تو اپنے بچوں کے لیے حلال کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ 2 پیسے 2 ٹکے 2 آنے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جو ہم نے استعمال کیا جھوٹ کا، یہ 2 آنے جو ہم نے اپنی اولاد کو کھلا دیے، یہ کیا ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہمیں سکھ پہنچائے گی؟ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، اسے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سچائی میں ہمیشہ نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اب یہ ورد کریں، یہ دل کو ذکر کریں اس بات کا کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، سچائی میں نجات ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ بات ہے، ہمیشہ سچ بولنے کی اپنے اندر عادت ڈال لیں۔ میں انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس رزق کے اندر کتنی برکت دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سچائی کو تو کافر بھی تسلیم کرتے تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کا لقب دیتے تھے۔ تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کفار سے کہ کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے جھوٹا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں سچا پایا۔ زید بن اخرس نے ابو جہل سے یہ سوال کیا، ابو جہل کفار کا ایک سردار تھا، اس سے سوال کیا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کو آپ کیسے جانتے ہو، یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ کتاب میں لکھا ہے ابو جہل دائیں بائیں دیکھنے لگا، کوئی مجھے دیکھ یا سن تو نہیں رہا۔ پھر کہا اس نے ما رأیت مثل محمد صادقا فی العرب، میں نے پورے عرب کے اندر محمد جیسا سچا انسان نہیں دیکھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، سچ سے کام لیں۔ سچ کے اندر ہمیشہ نجات ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ قصہ مشہور ہے، قافلے کے ساتھ جب جا رہے تھے، آگے ڈاکو نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ باقی سب نے جھوٹ سے کام لیا، انہوں نے بتا دیا کہ جی میرے پاس پیسے ہیں۔ کتنے پیسے ہیں؟ 40 اشرفیہ ہیں میرے پاس، 40 اشرفیہ۔ اچھا یہ بتا کہ تم نے کیوں بتا دیا کہ 40 اشرفیہ ہیں میرے پاس؟ باقی سب نے جھوٹ سے کام لیا یا انہوں نے چھپا دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں اور آپ نے بتا دیا۔ اس نے کہا میری ماں کی یہ نصیحت ہے۔ آج اگر ہماری خود کی یہ تربیت ہوتی تو ہم اپنی اولاد کی بھی یہ تربیت کرتے ہیں۔
میری ماں کی یہ تعلیم ہے، میری ماں کی یہ تربیت ہے، اس نے مجھے سکھایا کہ بیٹا سچ سے کام لینا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس ایک سچ کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا، انہوں نے بھی اپنے اس راستے سے توبہ کر لی، وہ توبہ تائب ہو گئے۔ جھوٹ تو کفار کے ہاں بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ قصہ تو ویسے تھوڑا طویل ہو جائے گا، میں مختصر اس کو کرتا ہوں۔ ہرقل نے روم کے بادشاہ نے جب حضرت ابو سفیان، جبکہ یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے چند سوالات کیے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں جھوٹ سے کام لوں، مگر دل میں یہ گمان ہوا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے۔ کفار کا سردار تھا، کافر تھا، لیکن جھوٹ سے کام نہیں لیا، اسے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں جھوٹ سے کام لوں۔ اس نے سوال کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کا خاندان کیسا ہے، بتایا کہ ان کا خاندان ایسا ہے۔ کیا ان کے خاندان میں پہلے بھی کوئی نبی آیا؟ کہا نہیں۔ پہلے کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا؟ کہا نہیں۔ تو یہ تمام تر جو سوالات کیے سارے اس نے سچ بتا دیے۔ آخر میں روم کا بادشاہ ہرقل کیا کہنے لگا کہ اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں تو جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تک محمد کا دین پہنچ کر رہے گا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ دین ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ان کی ایک ایک بات پر ہم دیکھیں، اپنے اندر کو جھانکیں اور جھنجھوڑیں کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک جزوی دین اختیار کیا ہوا ہے، اگر دل نے چاہا تو کچھ کر لیا، اگر نماز کا ٹائم دیکھا ٹھیک ہے محفل میں بیٹھے ہیں، وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہیں تو وقت گزر گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، ہم ایک سچے پکے مسلمان بنیں۔ جب اللہ کی طرف سے بلایا کسی بھی کام میں مصروف ہیں، کبھی نماز قضا نہیں کرنی، کبھی نماز قضا نہیں کرنی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، یہ مختصر زندگی ہے۔ اگر ہم نے یہاں 5 وقت کی نماز ادا کی، اللہ ہمیں آخرت میں کتنے انعامات سے نوازیں گے۔ آخرت کی جو منازل ہیں ان میں پہلے ہی منزل قبر کی ہے۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہوئے، جب ہماری میت کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، منکر نکیر سوال جواب کے لیے آ جائیں گے۔ جب وہ سوال کریں گے، ایک بندہ نمازی ہوگا، اس کا دل روشن ہوگا، چہرہ نورانی ہوگا، وہ جب سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ سبحان اللہ، افرشوہ من الجنہ، البسوہ من الجنہ، وفتحوا لہ بابا من الجنہ۔ میرے بندے کی قبر کے اندر اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو۔ البسوہ من الجنہ، میرے بندے کی قبر کے اندر اسے جنت کے لباس پہنا دو۔ وفتحوا لہ بابا من الجنہ، اس کی قبر کے اندر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، وہ کتنی پیاری زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، قبر کی ہے، پھر آخرت کے باقی مراحل ہیں۔ تو اس زندگی کے آنے سے پہلے ہم اس زندگی کی تیاری کریں۔ اس زندگی کی تیاری یہی ہوگی کہ ہم اپنے زندگی کے ہر موڑ پہ دیکھیں کہ کیا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اذا حدث کذب، منافق کی پہلی نشانی جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ سے کام لیتا ہے، اور دوسری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہوگا جو امانت کی خیانت نہیں کرے گا، اور منافق وہ ہوگا جو امانت میں خیانت کرے گا۔ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کتنے درجے تک مسلمان ہیں۔ صحیح مسلمان بننا ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا، تو ایرانی لوگ اپنا سامان لے کے بھاگ رہے تھے، تو دریا دجلہ کے قریب وہاں پہ ایک جھونپڑی میں ایک فقیر غریب رہتے تھے، تو ان کو کچھ سامان ملا، 14 خچر تھے، 14 خچر سامان کے ساتھ لدے ہوئے۔ اس نے وہ سارے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا
کہ بھائی اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جس خدا کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے وہ نام سے خوب واقف ہے، وہ میرا نام جانتا ہے، میں نے اس کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، آپ یہ لیں۔ تو وہ بندہ چلا گیا۔ حضرت سعد نے ایک بندہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا، دیکھو بھئی یہ بندہ کون ہے، اس کے بارے میں جانو۔ اب وہ گئے جہاں پہ ان کی رہائش تھی، وہ اپنی جھونپڑی میں گھس گئے۔ ساتھ والے جھونپڑی سے اس صحابی نے سوال کیا اس بندے کے بارے میں، یہ بندہ کون ہے؟ اس نے اس کا نام بتایا کہ فلاں اس کا نام ہے، ربیعہ اس کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیعہ اس کا نام ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ واپس ہونے لگا، اس نے پیچھے سے قمیض سے پکڑا، اس نے کہا بھائی اس کے بارے میں جانو تو صحیح، یہ ہے کون، اس کے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا بس اس کا نام پوچھنا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بتایا، اس نے حکم دیا کہ اس کا نام پوچھ کے یہ کون ہے، اس کا نام پوچھ لیا، بس ضرورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی دیکھو اس کے حالات تو سن کے جاؤ، اس کے حالات کیا ہیں؟ اس کے حالات یہ ہیں کہ 7 دن ہو گئے اس کے چھوٹے معصوم بچے گھر کے اندر بھوکے ہیں، ان کے گھر کے اندر کچھ نہیں پکا 7 دن سے۔ اللہ اکبر! کیا اس صحابی کا مقام ہوگا، کیا ان کے اندر دین ہوگا کہ امانت کے اندر ایک رتی کے برابر خیانت نہیں کی، 14 خچر سونے کے ساتھ لدے ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، آج کی تعلیم کا اور بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، تو ہم صحیح مسلمان بن جائیں، اپنے آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ دیکھیں، کیا اللہ کا حکم میری زندگی میں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میری زندگی کے اندر ہے یا نہیں۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔